السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ عزیزان گرامی، وقت کا دامن نہایت تنگ ہے اور ہم نے جس وقت کا وعدہ کیا تھا وہ قریب ہے، اس لیے چند ایک بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ چند جمعے پہلے ہم نے ہماری مسجد میں ایک نو مسلم جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، اور میرے استاد مکرم فرمانے لگے کہ یوں کہا کیجئے، یہ نہ کہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ کہیں کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ پیدا دین فطرت پر ہوتا ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آیا۔ وہ اسلام کی طرف لوٹ آنے کے بعد اپنا ایک درد دل اس امت کے سامنے رکھے، اس انداز میں فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو اسلام میں آنے کے بعد دعوت دی کہ اے میرے ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اس درد کو، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے، ہمیں تو موروثی مسلمان ملا، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ واللہ ہمارے علاقے میں ایک عیسائی شخص مسلمان ہوا اور مسجد کے سامنے وہ رو کر کھڑا کہہ رہا تھا، اے حافظ صاحب، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تھک چکا ہوں، میں آفیسز کے چکر لگا لگا کر تھک چکا ہوں، میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں بن رہے، میرے ڈاکومنٹس پر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ مسلمان ہیں۔ وہ محترم عبدالوارث گل، انہوں نے اپنا رونا، اپنا درد آپ امت کے سامنے رکھا، میں وہ درد آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس درد کو محسوس کیجئے گا۔ اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ سنا ہوگا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ سے کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ اسلام قبول کر لیں۔ وہ پورا رکوع پڑھنے والا ہے کہ جس درد کے ساتھ ابراہیم نے آزر کے سامنے دعوت دین کو رکھا تھا، اسی درد کی ایک جھلک عبدالوارث گل کے بیان میں نظر آئی کہ میں نے ابا جی سے کہا، ابا جی مسلمان ہو جائیے۔ انہوں نے کہا، کون سا مسلمان ہو جاؤں، کون سا اسلام قبول کروں؟ میں نے کہا، ابا جی اسلام تو ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو ایک ہی ہے۔ وہ کہنے لگے، جا پتر، پہلے مسلمانوں کو مسلمان کر، پہلے مسلمانوں کو مسلمان کر۔ وہابی کہتا ہے کہ صرف میں مسلمان ہوں، دیوبندی کہتا ہے صرف میں مسلمان ہوں، بریلوی کہتا ہے صرف میں مسلمان ہوں، یہ تینوں کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مجھے بتا میں کس کے راستے پر چلوں تو مجھے بقا کی ضمانت ملے گی؟ عبدالوارث گل صاحب کہتے ہیں، میرے ابا جی
کفر پر چلے گئے۔ آج جب میں رو رو کر ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، ایک طرف سارے کفار اور انہی میں میرا باپ بھی شامل ہے، میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام پر نہیں گئے۔ وہ تم لوگوں کی وجہ سے جہاں اتنی دنیا یہ سوچ رہی ہے، اس کشمکش میں ہے کہ اسلام قبول کریں تو کس کے پاس جائیں، کس کے دامن میں پناہ لیں، کس کے دامن میں جا کر ہمیں امان ملے گی، انہی امان تلاش کرنے والوں میں میرا ابا بھی اس دنیا سے حالت شرک میں گیا۔ آج میں ساری دنیا کے لیے رو رو کر دعا کرتا ہوں، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسلام پر نہیں گئے۔ یہ درد ہے ایک بیٹے کا، یہ درد کوئی سمجھ سکتا ہے۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بات بیان کر دی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ آج بھی اہل کتاب کے ہاں ایک رسم چلتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پر رنگ لگا دیتے ہیں، اور وہ اس رنگ لگانے کے بعد سمجھتے ہیں ہمارا یہ بچہ پکا عیسائی ہو گیا۔ وہ رنگ تو انسانوں کا بنا ہوا ہے، وہ دھونے سے اتر جائے گا۔ رب تعالیٰ نے آپ کے اوپر رنگ چڑھانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا اور فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں نے اپنا رنگ چڑھانے کے لیے محمد عربی کو تم میں بھیج دیا، ایسا رنگ چڑھایا 1400 سال گزر گئے، جس پر وہ رنگ چڑھا وہ آج بھی اس رنگ محمدی میں رنگا نظر آئے گا۔ وہ آج بھی اس رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ آج بھی اہل کتاب، آج بھی کفار اور مشرکین سے جا کر سوال کیجئے، وہ کہتے ہیں آج بھی مسلمان جس کے نام پر لرز اٹھتا ہے، جس کے نام پر کانپ اٹھتا ہے، جس کے نام پر اس کے سارے جسم کا نشہ اتر جاتا ہے، وہ ایک نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ وہ نام ہے، عارفین کہتے ہیں محمد نام لیا جائے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ نام اس لیے رکھا کہ یہ نام لیتے ہوئے دو ہونٹ ملتے ہیں، اس نام کی برکت سے سب ایک ہو سکتے ہیں۔ اور بات ہو رہی تھی الہاد کی، آپ سب کے علم میں ہوگا آج ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اور اکثر جگہوں پر یہ بات عام ہے، سنی بھی گئی ہے کہ بچے جو دیکھتے ہیں اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوا کہ آپ کوئی ایک، میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، جو اس دنیا سے وابستہ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آج کوئی بھی آنے والا ڈرامہ، اس ڈرامے میں جو کلچر اور جو سبق دیا جا رہا ہے، ایک ایسا غیر محسوس زہر ہمارے اندر انڈیلا جا رہا ہے، ایک ایسا اسکیچ بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہندو ملک میں جو بھی فلم بنتی ہے، اس فلم میں شروع سے لے کر آج تک آپ کی جتنی بھی عمر گزری ہے، ان سب فلموں میں داڑھی والے کو دہشت گرد کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے بارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو معافی دے دو، مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ، جو محمد عربی کی سنت ہے، اس سنت کے رکھنے والوں کو اس پوری اس انڈسٹری میں سال ہا سال سے اس سنت کو دہشت گردی کا روپ بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ ہمارا بچہ پوچھتا ہے کہ جی اب یہ دادا جی فوت ہو گئے، اب یہ نانا جی فوت ہو گئے، ان کو کب جلایا جائے گا؟ ہمارا بچہ دیکھتا ہے کہ ان کے ہاں تو پھیرے دیے جاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ جی یہاں آپ کے ہاں پھیرے کب دیے جائیں گے؟ ہمارا بچہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہو رہا ہے۔ ہمارا یونیورسٹی میں جانے والا نوجوان اس کا سب سے پہلے شکار بنتا ہے، کیونکہ وہ علماء سے دور ہے، وہ علماء سے دور ہے، وہ مساجد سے دور ہے، منبر و محراب سے دور ہے۔ یہ دوری اسے آہستہ 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 دین سے دور کرتی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اتنے مجبور ہیں؟ آج ایک بڑی فکر انگیز بات ہمارے ایک دوست نے کہی، آج کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں ہمہ جہتی ہوں اور میں بہت بڑی طاقت ہوں۔ افغانستان کے ساتھ عالمی استعمار نے کیا سلوک کیا، شام کے ساتھ عالمی استعمار نے کیا سلوک کیا،
آج دنیا کے ممالک میں دیکھیں کیا معاملہ ہے، اور وہی بات کہ آج کافروں کے لیے تو ہم نرم رویہ رکھتے ہیں، کافروں کے لیے تو ہم نرم ہیں، آپس میں ہم بڑے سخت ہیں۔ اور میرے برادر عزیز محترم عارف سلطانی صاحب نے بات کی 44 ممالک پر مشتمل، ان میں ماں سوائے چند ایک کے سارے غیر مسلم ہیں۔ کتنے؟ 44 ممالک، ایک ملک صرف ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب اس میں شامل ہیں۔ اب ہمیں تو یہ سبق دیا گیا کہ صرف اپنے مسلک کے لیے دعا کرنی ہے، تو سینیٹر مشتاق کون ہے؟ اور اس کے ساتھ جو 43 ممالک کے لوگ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ غزہ 50 سے زیادہ کشتیوں پر ساز و سامان انسانی ضرورت کا اور ذرائع جو ان کے صحت کے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، وہ 50 سے زیادہ کشتیوں پر لے کر رواں دواں ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ ریاستی طاقت شامل نہیں ہے۔ کیا یہ دور بھی آنا تھا امت محمدیہ پر؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ڈریے اس بات سے کہ منافقین اور دہریے اور ملحدین اس قدر شدت سے آپ کے اوپر یلغار کر چکے ہیں۔ کارٹون ایک آتا ہے، ایک بچوں کے لیے فلم آتی ہے، اس فلم میں استاد اور شاگرد کا مکالمہ دکھایا جا رہا ہے بڑا لائٹر موڈ پہ۔ اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اور اس کارٹون کے اندر وہ جتنے بھی، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، وہ جتنے بھی کارٹون ہیں ان سب کارٹونوں کے پیچھے ان کی یہودیت، ان کا ہندوازم پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ان کے ہر ڈرامے میں ان کا مذہب آتا ہے، وہ ہر ڈرامے اور ہر فلم میں، ہر کارٹون میں اپنے مذہبی ہیروؤں کو پیش کرتے ہیں۔ اب وہ ٹیچر سوال کرتا ہے، ایک منظر دکھایا جاتا ہے کلاس روم کا اور ایک منظر دکھایا جاتا ہے ان کے گرجے کا۔ اب ٹیچر سوال ہو رہا ہے، بچہ سوال کر رہا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ بتائیے سورج کب بنا تھا؟ تو وہ کہتا جی فلاں دن۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اب بچہ کہتا ہے کہ جی میں تو سائنس پر یقین رکھتا ہوں کہ سائنس حقیقت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے نظر نہیں آتا، میں ان دیکھی چیزوں پر یقین کیسے کروں؟ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس قسم کے کارٹون دیکھنے کو ملیں گے، میں ڈرتا ہوں اس وقت سے، ڈرتا ہوں اس بات سے، اور اس بات کا درد آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ میں نے جب علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر، آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری لائبریری میں بیٹھے اور یہ درد میرے سامنے رکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ تینوں مسالک ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ واللہ میں نے ان کا وہ جملہ سنا اور اس دن سے میرے برادر اکبر عارف سلطانی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، میرے بھائی شبیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، ہم تینوں آدمیوں نے اس دن سے سفر کیا، ہم ان ساری نابغہ روزگار ہستیوں کے پاس اپنا دکھڑا لے کر گئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں کے خلاف ایک ہو جائیں، اور ان سب نے ہماری ڈھارس بندھائی، ہماری امید بندھائی، ہمارے زخم پر شفقت کا مرہم رکھا اور ہماری بات پر لبیک کہا اور کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل آپ کا بچہ پوچھے کہ ابا جی اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے کہ یہ کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور آپ کا بچہ آپ کی بات کا جواب نہ پا کر آپ اسے ڈانٹ دیں گے۔ آج سوالات اٹھ رہے ہیں ذہنوں میں، اور ہمارا نوجوان طبقہ اسی تشکیک میں مبتلا ہو کر اسلام اور اہل اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ ہمارے آپس کے 100 اختلاف ہوں، ہمارے آپس کے 100 معاملات ہوں، لیکن اب بات اسلام کی آئی ہے، اب بات اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی آئی ہے۔ ہم سارے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے نام پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اس پر جمع ہو کر ان کافروں کے خلاف ایک ہو سکیں، اور ان کی روز کی، اب آپ کے سامنے ایک اور بات رکھوں، ان کی روزانہ کی جو یلغار ہوتی ہے، ایک ایک شخص نے 8-8 10-10 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ میں کم سے کم کہہ رہا ہوں، یہ میں کم سے کم کہہ رہا ہوں،
وہ 8-10 اکاؤنٹ سے ایک بات پوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ آج وہ ایک ایک کو چیلنج کرتا ہوا کہتا ہے کہ بتاؤ، اور اس میں ہمارے کئی اپنے بھی بہہ گئے جب اس نے کہا کہ بھئی معراج پر ایک انسان کیسے جا سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور ایک براق، ایک جانور کیسے اڑ سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ شکوک و شبہات ذہن میں ڈال دیے گئے، اسلام سے دور کر دیا گیا۔ اب وہ نوجوان نہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھنے کو جائز سمجھتا ہے، نہ کسی سے رہنمائی لینے کو جائز سمجھتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے آپس کے اس معاملے نے انہیں اور ہوا دی۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اصولوں کو ایک رکھتے ہوئے اسلام کا دفاع سب سے پہلے ہے، اسلام کا دفاع سب سے پہلے ہے۔ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کا دفاع سب سے پہلے ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں الحاد کے خلاف ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ کارٹون جو آپ روزمرہ آپ کے بچے دیکھتے ہیں، اس میں سے 20 کارٹون آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں وہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں کیسے کیسے قوانین پاس کر دیے گئے ہیں صرف مغرب کی ایما پر، مغرب کے اشارے پر، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہم جس سے بھی کہتے ہیں، ہم مدارس دینیہ میں بڑے بڑے علماء اکابر کے پاس گئے اور ان سے ہم نے کہا جی الحاد کا فتنہ آ رہا ہے۔ وہ وقت بھی تھا جب دشمن کی فوج حملہ آور تھی اور آپس میں کسی بات پر بحث و مباحثہ جاری تھی، اور آج بھی وہی دور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے الحاد، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو آپ یونیورسٹیز میں جا کر دیکھیے، سائنس کے طلباء سب سے پہلے معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آئے وہ معجزہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے۔ اس ساری نشست میں کچھ آپ کو سمجھا نہیں سکتا، نہ میں اتنا عقل مند ہوں، نہ میں اتنا فصاحت و بلاغت کا ماہر ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھا سکوں۔ بس آپ کے سامنے ایک دکھ رکھا ہے، ایک درد رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس دکھ اور درد کو سمجھیں گے اور اسلام کا جو مطالعہ ہے وہ کرنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیجئے، اپنی روز کی زندگی میں اس کو نافذ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو خود بخود یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ بس یہی ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے احادیث نبویہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں احادیث کی کتابیں ہوں گی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو بالغ ہونے پر طہارت کے مسائل بتا سکتے ہوں کہ بیٹے طہارت کے مسائل یہ ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں فوت ہونے والے کو خود نہلا سکتے ہیں، اس کا جنازہ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کو قبر میں خود اتار سکتے ہیں؟ ہم نے تو دین چھوڑ دیا کسی کے اوپر، ہم نے تو خود دین کو جاننا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے دین جاننا چھوڑ دیا، اگلوں کو یہ ہماری کمزوری ہاتھ آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو مارو، ایسے ہی مارو۔ تو اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے آج آپ یہاں سارے جمع ہیں، تو آپ آج سے یہ عہد کرتے ہیں ہم اس کا آغاز سب سے پہلے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے کریں گے۔ آواز نہیں آئی؟ آپ سب سے پہلے قرآن کے پڑھنے سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنے تمام معززین جتنے بھی اس میں شامل ہوئے، اس جلسے میں، اس سیمینار میں، دامے درمے قدمے سخنے جس نے بھی، اور بالخصوص ہمارے بھائی قاسم، ہمارے بھائی رمضان، ہمارے عارف بھائی، انہوں نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے دیگر رفقا ہیں، ان سب نے یہ عزم، یہ بیڑا اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو سلامت رکھے جو ہمارے ساتھ شریک سفر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر زندہ رکھے، اس دین کی خدمت ہم سے لے اور ہمیں اسلام پر اس دنیا سے لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔